تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بحث چل رہی ہے فعل کی تقسیمات کی۔ مختلف تقسیمات ہم نے پڑھ لی ہیں۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے فعل کی ایک اور تقسیم پڑھی تھی ثلاثی اور رباعی کے اعتبار سے۔ اس سے پہلے چند تقسیم پڑھی تھی ہم نے، جس میں ہم نے پہچان لیا تھا حروف اصلیہ اور حروف زائدہ وغیرہ۔ آج کی جو تقسیم ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کا سمجھنا اس کے اوپر موقوف ہے جو ہم نے پیچھے پڑھی ہوئی ہے۔ وہ اگر آپ نے اچھی طرح سمجھ لی ہے تو یہ بھی آپ کو اور اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ تو فعل کی آخری اور چھٹی تقسیم یہ ہے حروف صحیح اور حروف علت کے اعتبار سے۔ حروف صحیح اور حروف علت کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں، فعل صحیح اور فعل صحیح اور فعل معتل۔ ٹھیک ہے، فعل صحیح کسے کہتے ہیں؟ اچھی طرح آپ نے سمجھنا ہے، غور و فکر کے ساتھ آپ نے سمجھنا ہے۔ فعل صحیح اسے کہتے ہیں جس کے حروف اصلیہ میں، جب میں نے اصلیہ کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زائدہ میں آپ نے نہیں دیکھنا ہے، اس کسی بھی صیغے کے اندر کسی بھی فعل میں جو 3 یا 4 حروف اصلی ہوں گے ان میں آپ نے چیک کرنا ہے۔ جس کے حروف اصلیہ میں نہ حمزہ ہو اور نہ کوئی حرف علت ہو، ایسے فعل کو فعل صحیح کہا جاتا ہے۔ ایسے فعل کو کیا کہا جاتا ہے؟ فعل صحیح کہا جاتا ہے، کہ جس کے 3 یا 4 حروف اصلیہ میں نہ کہیں حمزہ ہے نہ حروف علت میں سے کوئی ایک حرف۔ جیسے مثال کے طور پر جلسہ میں 3 حروف اصلی، جیم لام سین۔ جیم ہم نے دیکھا حمزہ ہے نہیں ہے، حروف علت الف واو یا ان تینوں میں سے بھی کوئی ایک نہیں ہے، تو ہم سمجھ گئے کہ یہ کیا ہے، اس کو ہم کہیں گے یہ فعل صحیح ہے۔ کتبا، اس میں دیکھیں حروف علت میں سے کوئی ایک حرف نہیں ہے، حمزہ بھی نہیں ہے، ہم کہیں گے یہ صحیح ہے۔ نصرا، نہ حمزہ ہے نہ حروف علت ہے، ہم کہیں گے یہ فعل صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ڈھیروں مثالیں اس کی بن سکتی ہیں۔ ایسا فعل جس کے حروف اصلیہ میں نہ حمزہ ہو نہ حروف علت میں سے کوئی ایک حرف ہو، ایسے فعل کو فعل صحیح کہا جاتا ہے۔ آسان سی مثال، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر فعل معتل علت سے ہے۔ علت بیماری کو کہا جاتا ہے، یا جس میں حروف علت پائے جاتے ہوں، یا جس میں کیا پائے جاتے ہوں؟ حروف علت پائے جاتے ہوں۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے ہم حمزہ کی طرف آتے ہیں۔ اگر حروف اصلیہ میں سے کسی ایک حرف کی جگہ پر حمزہ آ جائے، ٹھیک ہے، حمزہ ہو، تو ایسے فعل کو فعل محموز کہا جاتا ہے۔ محموز حمزہ سے ہے، حمزہ سے اس میں مفعول ہے، حمزہ محموز۔ ٹھیک ہے، ایسا فعل جس کے حروف اصلیہ کے مقابلے میں کہیں نہ کہیں حمزہ موجود ہو، یا فا کلمے میں یا عین کلمے میں یا لام کلمے میں۔ ٹھیک ہے، محموز کی پھر 3 قسمیں ہیں، محموز الفا، محموز العین اور محموز اللام۔ سمجھ میں آ گئی؟ محموز الفا یعنی جس کے فا کلمے میں حمزہ ہو، جیسے امارا میں دیکھیں نا کیا ہے، شروع میں کیا آ رہا ہے، اس کے حمزہ آ رہا ہے۔ اسی طرح محموز العین
جس کے عین کلمے کے مقابلے میں حمزہ، جیسے سأل، تو دیکھیں عین کلمہ جو درمیان والا ہے اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ حمزہ ہے، تو اس کو ہم کہیں گے محموز العین۔ محموز اللام قرأ، جس کے لام کلمے میں حمزہ موجود۔ اب زیادہ مثالیں میں نہیں دے رہا ہوں، یہ آپ نے نکالنی ہوں گی، ٹھیک ہے، زیادہ مثالیں تاکہ آپ کی پریکٹس ہو جائے اچھی طرح۔ جس کے فا کلمے میں حمزہ ہوگا اسے محموز الفا، جس کے عین کلمے میں حمزہ ہوگا اسے محموز العین، جس کے لام کلمے میں حمزہ ہوگا اسے محموز اللام کہا جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی یا نہیں آئی آپ؟ دو چیزیں ہو گئی، ایک فعل صحیح، دوسرا محموز ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں، اگر معتل کی طرف، یعنی معتل ہی میں صحیح ہے، حروف علت میں حمزہ ہو گیا، واو یا رہ گئے، واو اور یا رہ گئے۔ اگر کسی فعل کے فا کلمے میں حرف علت ہو تو اسے ہم معتل الفا بھی کہتے ہیں۔ معتل الفا یعنی اس کے فا کلمے میں علت ہے، اسی کا دوسرا نام مثال بھی ہے، معتل الفا یا مثال، مثال بھی اس کو کہتے ہیں، جس کے فا کلمے میں کیا ہو؟ حرف علت ہو۔ پھر اس کی دو قسمیں ہیں، مثال واوی، مثال یائی۔ جس کے فا کلمے میں حروف علت میں سے واو ہو اسے مثال واوی کہتے ہیں، جس کے فا کلمے میں حروف علت میں سے پہلا حرف جو ہے وہ یا ہو تو اسے مثال یائی کہتے ہیں۔ مثال آسان سی مثال ہے، جیسے وعد، وقف، دیکھیں فا کلمے میں حرف علت ہے اور وہ واو ہے تو مثال واوی۔ مثال یائی یسارا، یسارا، ٹھیک ہے، یا عیسیٰ، یا عیسیٰ، تو یہ مثال یائی ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ یہ دیکھیں نا، وعدہ، فعل، وعدہ، فا کلمے کے مقابلے میں واو آ رہا ہے اور واو حروف علت میں سے، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ سمجھیں، یہ تو مثال ہو گئی، اگر فا کلمے میں حرف علت ہوئی تو اسے معتل الفا یا مثال کہتے ہیں، اگر عین کلمے میں ہو تو اسے معتل العین یا اجوف کہتے ہیں، یا کیا کہتے ہیں؟ اجوف کہتے ہیں۔ پھر اس کی بھی آگے یہی دو قسمیں ہیں، اجوفی واوی اور اجوفی یائی۔ مثال میں آپ کو دیتا ہوں، قالا، ٹھیک ہے، زارا، زارا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ کہیں گے یہ تو الف ہے درمیان میں، واو کہاں سے آ گیا؟ یہاں پر ایک قانون لگا ہے، اصل میں یہ قالا اصل میں تھا قوالا، قوالا، زوارا، واو ما قبل فتحہ جب آ جائے، واو ساکن ما قبل فتحہ ہو تو اس واو کو جو الف سے تبدیل کر دیتے، تو قانون لگنے کے بعد پھر یہ قالا ہو گیا، اصل میں قوالا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، قوالا کو آپ دیکھ لیں، یہ دیکھیں وہ عین کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہے اور وہ واو ہے۔ اجوف یائی کی طرف آتے ہیں کہ عین کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو اور وہ یا، جیسے باع، یہ اصل میں بایع تھا، بایع، ٹھیک ہے، وہی مثال ہے، اس میں بھی ایک اور قانون لگا ہے۔ اچھا جی، یہ ہو گیا اجوفی یائی اور اجوفی واوی۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے معتل اللام، اور اس کو ناقص بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ناقص بھی
کہا جاتا ہے کہ جس کے لام کلمے میں حرف علت، جس کے کیا ہو، لام کلمے میں حرف علت ہو، اور اس کو ناقص بھی کہا جاتا ہے۔ پھر اس کی بھی آگے ناقص واوی، ناقص یائی، کہ جس کے لام کلمے میں واو ہو حرف علت، یا جس کے لام کلمے میں کیا ہو، یا ہو حرف علت۔ واوی اور یائی کی مثال جیسے سعا، رما، سعا رما، دیکھیں لام کلمے میں کیا ہے، یا پایا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح معتل اللام ناقص واوی کی مثال جیسے دعا، دعا یدعو، اصل میں تھا دعوا، دعوا، تو یہ دیکھیں لام کلمے میں واو آ گیا، لام کلمے میں کیا آ گیا، واو آ گیا، تو اسے ہم کیا کہیں گے، ناقص واوی۔ تو آج ہم نے پڑھا ہے فعل صحیح جس میں نہ حمزہ ہو نہ کوئی حرف علت ہو۔ دوسرا معتل، معتل سے پہلے آپ اگر حمزہ ہو حروف اصلیہ کے مقابلے میں تو اسے محموز کہا جاتا ہے۔ فا کلمے میں ہو تو محموز الفا، عین کلمے میں ہو تو محموز العین، لام کلمے میں ہو تو محموز اللام۔ پھر معتل کی طرف آ جائیں تو معتل الفا، جسے مثال بھی کہا جاتا ہے، فا کلمے میں ہو حروف علت، اگر واو ہو تو مثال واوی، یا ہو تو مثال یائی۔ اسی طرح اجوف واوی، اجوف یائی، ناقص واوی، ناقص یائی، آپ نے ان کی مثالیں نکالنی تاکہ آپ کو مثالیں نکالتے ہوئے سمجھ میں آ جائے کہ کہاں کہاں حرف علت آ رہی ہے اور کیسے کیسے آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا بھی ہو آپ نے مثالیں اس کی نکالنی ہے۔